ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. کل کی ویڈیو میں نے جو ذکر کیا تھا کہ اپنے بچوں کے جسموں پہ محنت کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کے کرداروں پہ محنت کریں. تو مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی خاتون ہے جن کی غالباً 2 یا 3 بچیاں ہیں. کہتے ہیں کہ فل ٹائم ہر وقت وہ میک اپ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ خوش ہو کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ جو میری چھوٹی والی ہے نا، اس کو تو فیشیل بھی آتا ہے، اس کو تو جو ہے یہ کام کرنا بھی آتا ہے، اور جو بڑی والی ہیں وہ تو یوٹیوب سے دیکھ کے میک اپ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے بگاڑ دیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ میری ویڈیو ان کو بھی بھیجا کریں. اللہ کرے کہ ہم ہدایت کا سبب بن جائیں. تو اگر ہم ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے تو یہ ہمارے حصے میں بھی ثواب آ جائے گا. اب جب ہم اپنے جسموں پر اور چہروں کو بنانے میں روزانہ گھنٹوں دے رہے ہوتے ہیں اور نہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ علم والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں ایسی لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ اپنے میک اپ اور ان چیزوں پہ مہینے کی آدھی تنخواہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے کون اٹریکٹ ہوگا؟ وہی جو جسموں کو چاہتا ہوگا. سوچنے والی بات ہے. صحیح ہے. پھر آپ کے قریب کون آ کے بیٹھے گا؟ ایسے ہی شیطان آ کے بیٹھے گا. اسی کے بجائے اگر آپ اپنے بچوں کے علم پہ محنت کریں گے تو آپ کے پاس کون آئے گا؟ علم والا آئے گا. یہ تو کل کے لیکچر سے ریلیٹڈ تھی. آج کی بات پہ آ جاتے ہیں ہم. آج کی گولڈن بات جو ہم نے رکھی ہے وہ ہے کہ کردار میں فرما برداری کا کتنا رول ہوتا ہے. ہم ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کو، لوگ جو ہیں لین دین میں اتنا غلط نہیں کر رہے ہوتے. غلط کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اتنا غلط نہیں کر رہے ہوتے. کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا فرما بردار ہوگا نا تو اس کی غلطیاں زندگی میں کم سے کم ہو جائیں گی. میرے کیٹل فارم پہ ایک بابا جی ہوتے ہیں نا، تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ بابا جی آپ نا فرما بردار نہیں ہیں. میں ان کو کہہ کے جاتا ہوں کہ یار یہ جو بچڑا ہے نا، یہ کسی وجہ سے میں نے یہاں بندھوایا ہوا ہے. واپس آتا ہوں وہ دوسری جگہ بندھا ہوا، تو میں کہتا ہوں کہ گرمی ہو رہی تھی نا، میں نے وہاں باندھ دیا. حالانکہ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں ان کو اکیلے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ چوری کریں گے، کچھ کریں گے، لیکن مجھے یہ دھڑکا ضرور لگا رہے گا کہ خراب بہت ساری چیزیں کر دیں گے. کیونکہ فرما برداری کا تو تقاضا یہ تھا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہیں بندہ رہے گا تو اسے وہیں بندہ رہنا چاہیے تھا. اب ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں اس کیٹل فارم پہ جو ہے وہ سال کا 2.5 3 4 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے. یہ مالی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو کیا ہوتا ہے کہ جو شخص نافرمان ہوگا وہ لازماً اپنا اور جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. اور وہ اتنا جاہل ہوگا کہ اس سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے یا کسی دوسرے کا وہ نقصان کر رہا ہے. کیونکہ کردار کی ٹاپ کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے یعنی ٹاپ 3 اگر میں رکھوں تو ٹاپ 3 کی میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ فرما برداری ہے. آپ یقین کیجئے گا، میں اپنی ٹیم میں جب لوگوں کو رکھ رہا ہوتا ہوں تو اس بات کا خاص طور پہ دھیان رکھتا ہوں. اور جو میری ٹیم میں پرانے ایسے ہیں کہ جو کہ کسی وجہ سے بہت ہی زیادہ ضرورت مند تھے، جیسے میں نے بابا جی کی بات بتائی، انہیں ہم بٹھا کے بھی الحمدللہ دے سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا چونکہ بہت ضرورت مند ہے. اسی طرح میری ٹیم ممبر میں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم نے صرف اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے. ہم نے ان کے منہ پہ بولا ہے، ہم نے کہا تم نافرمان ہو،
جس کی وجہ سے ان کی فیملی لائف بہت زیادہ خراب ہے. آپ یقین کیجئے جتنے بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ فرما بردار نہیں ہیں، وہ لازماً اپنی فیملی لائف میں بھی سفر کر رہے ہیں. ان کے بچے بھی سفر کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو گھاس بھی نہیں ڈال رہے ہوتے، اس چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. تو فرما برداری کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. فرما برداری کا تعلق جو ہے وہ جھوٹ اور سچ سے نہیں ہے. اس لیے کہ نافرمانی میں آپ ایسی سی غلطیاں کر جاتے جو ان سے اوپر کی باتیں ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کریں. کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے کہنا جو اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ میرے اگینسٹ جاتا ہے، میرے فیور میں جاتا ہے، میں نے وہ ماننا ہی ماننا ہے. اللہ کا حکم، فرما برداری آ گئی اس چیز میں. پھر اس کے بعد آ گئے اپنے ماں باپ. جو جائز بات ہے ان کی، ناجائز کون سی؟ غیر شرعی بات صرف ناجائز، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ دال کھانے کو بولیں دال کھاؤ، وہ بولیں پنکھا بند کر کے بیٹھنا، جی پنکھا بند کر کے بیٹھو. آپ اگر آپ یہ ہے کہ ماں کو برا بھلا کہہ کے ان کو بیچاری کو سردی لگ رہی ہے اور پنکھا لگاتے ہوئے اس اتنی گرمی میں کون بیٹھ سکتا ہے؟ وہ بھائی کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے یار، آپ نے بھی بزرگ ہونا ہے. لائٹ بھی جا سکتی ہے، پورے ملک کی لائٹ جا سکتی ہے، ایسا ہوا ہے ہمارے ملک میں. لیکن کیا آپ نافرمانی میں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیتے ہو؟ تو کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا ہے، پھر آپ نے ماں باپ کا فرما بردار ہونا ہے، پھر آپ نے اپنے مینٹور کا فرما بردار ہونا ہے کیونکہ وہ زندگی کے گر سکھا رہا ہے آپ کو. پھر آپ نے جو آپ کے گرد آپ کا بڑا ہے، آپ نے اس کا فرما بردار ہونا ہے. آپ پھر دیکھیے گا یہ فرما برداری والی صرف آپ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے کر آ جائے گی. آپ اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے اندر سکون ہوگا، آپ کے ارد گرد سکون ہوگا، آپ سکون بانٹنے والے ہوں گے. اور اسی کا اگینسٹ اگر آپ نافرمان ہو گئے، آپ خود بے سکون ہوں گے، آپ کے ارد گرد بے سکونی ہوگی، اور جو آپ سے تعلق میں ہوگا اس کا سکون آپ تباہ اور برباد کر دو گے. اتنی بری چیز ہے نافرمانی. تو میرا خیال سے میں گولڈن بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کو اپنے اندر فرما برداری کی صفت لے کر آنی ہے. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.